السلام علیکم۔ سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی، میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ تھینک یو۔ آج بڑی اہم پولیٹیکل ہیپننگز ہو رہی ہیں، اس پہ آپ سے بات کرنی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت بڑے بڑے استعفے بھی آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ناظرین کو بیسک ہیڈ لائنز بتا دیتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے وفاقی کابینہ کی اکثریت نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے نفاذ کی حمایت کر دی ہے۔ حکومت کے پی میں گورنر راج نافذ کرنے سے پہلے پیپلز پارٹی، قومی وطن پارٹی اور اے این پی سے مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پر پروگرام میں بات کریں گے، اور شوکت یوسف زئی نے پاکستان تحریک انصاف کے فلاپ احتجاج کے حوالے سے کہا ہے کہ ہماری غلطیوں سے عمران خان پر مزید سختیاں بڑھ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناکام احتجاج کے بعد تحریک انصاف میں اختلافات شدید ہو گئے ہیں، استعفے بھی آ رہے ہیں اور قیادت میں بھی بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے کافی زیادہ بڑی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں۔ اس پر بھی بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ آخر پاکستان تحریک انصاف کا آگے کا مستقبل کیا ہے۔ پروگرام میں ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے چیمپئنز ٹرافی نیوٹرل مقام پر کھیلنے کا فارمولا بنا تو کبھی بھارت جا کر نہیں کھیلیں گے۔ پاکستان اپنے موقف پر ڈٹ گیا ہے اور آئی سی سی پر یہ واضح بھی کر دیا ہے۔ اور پروگرام میں بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج نے 1,00,000 پوائنٹس کا تاریخی سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے اور میرا خیال ہے اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے۔ پاکستان میں معاشی لحاظ سے اگر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس کو پریز کرنا چاہیے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے اب گورنر راج کو نفاذ کرنے کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 24 نومبر کا دھرنا تھا اور 26 نومبر کو جو اس کا ڈراپ سین ہوا اور 27 کو اور زیادہ واضح ہو گیا، اس نے بہت ساری چیزیں طے کر دی ہیں۔ اچھا، بہت ساری نئی ریالٹیز سامنے آئی ہیں، پارٹی کے لیے بھی، پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بھی، اور پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ جو بھی پارٹی مائیگریٹری برڈز اور پیرا ٹروپرز پر انحصار کرتی ہے اس کو بیچ میدان میں، بیچ چوک میں ذلیل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ مشکل وقت آیا نہیں اور وہ بھاگے نہیں۔ بہت پیچھے جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ موضوعات ایسے ہیں کہ ہمیں گفتگو بہت کرنی ہے، لیکن اگر میں آپ کو 2018 کے الیکشن سے پہلے اور 2014 کے دھرنے کے بعد کیا 2 جملوں میں منظرنامہ بتاؤں تو اس بڑی مقدار میں مائیگریٹری برڈ اڑ اڑ کے دوسری پارٹیوں سے آئے تھے، اور اگر میں تجزیہ کرنے بیٹھوں تو 60% جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ دوسری پارٹیوں سے اڑ اڑ کے آئی تھی۔ اچھا، اور اگر میں اس کی آپ بدترین مثال آپ کو دوں تو جب 9 مئی ہوا اس کے بعد کیا ہوا تھا، اس سے زیادہ برق رفتاری سے سارے مائیگریٹری برڈ اڑ اڑ کے یا پرانی پارٹیوں میں پرانے گھونسلوں میں چلے گئے تھے یا نئے گھونسلے بنا لیے تھے انہوں نے۔ یہ میرے اور آپ کے سامنے کی بات ہے، کچھ زیادہ اس کے لیے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ایک تو یہ مائیگریٹری برڈز اور پیرا ٹروپرز جو ہیں ان کو ذرا ڈیفائن کرتے ہیں۔ ہو آر دا پیرا ٹروپرز؟ پیرا ٹروپرز وہ ہیں جن کا پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پارٹی ٹروپرز وہ ہیں جنہوں نے مار نہیں کھائی ہوئی ہے پارٹی کے لیے، جو موقع کی نزاکت کو بنیاد بنا کے شامل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے، یہ مجھے مثال دے کے ثابت کریں گے؟ بالکل، ایگزامپل آپ مجھے بتائیے لطیف کھوسہ کا کیا تعلق ہے پارٹی سے؟ کون سی کانسٹیٹوئنسی ہے اس کی؟ جلدی سے بتائیں۔ بیرسٹر گوہر کا کیا تعلق ہے پارٹی سے؟ بتائیں کیا کانسٹیٹوئنسی ہے اس کی؟ ایک نہیں، میں آپ کو سلمان اکرم راجہ۔ اب ان میں سے نا جو پیرا ٹروپرز ہیں ان میں سے میجورٹی وکلاء کی ہے۔ اب وکلاء کو پارٹی میں اہمیت کیوں ملی ہے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، پارٹی کے بانی کے اوپر بے پناہ مقدمات تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، پارٹی دعویٰ کرتی رہی 200 کیسز ہیں، وہ کون لڑتا بھائی؟ پارٹی کے بانی کو تو وکلاء ہائر کرنے کی، ان کو فیسیں دینے کا کوئی رواج نہیں ہے ان کی زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو مقدمات لڑوانے تھے، لہٰذا اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو قربت حاصل ہو گئی پارٹی کے بانی کی، اور پارٹی کا چونکہ اپنا مقصد حل ہو رہا تھا، کیونکہ جن مقدمات کا انہیں سامنا ہے اس کے وکلاء عدالتوں میں جانے کی کروڑ روپے فیس مانگتے ہیں ایک ایک پیشی کی، ٹھیک ہے؟ بے پناہ مثالیں کہیں تو میں نام لے کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اینی وے، تو ایک پورا ہول لاٹ آف لائرز بیکیم ڈومیننٹ ان دا پارٹی، جن کا پارٹی سے کوئی بنیادی تعلق نہیں تھا، جنہوں نے پارٹی کے لیے کوئی ایجیٹیشن نہیں کیا، جنہوں نے پارٹی کے لیے کوئی مار نہیں کھائی، جنہوں نے پارٹی کا ساتھ بغیر اقتدار میں آئے دیا ہو، کوئی رواج نہیں ہے اس کا۔ اب آج وہ مائیگریٹری برڈ، پھر مجھے دوبارہ یاد آ گیا، وہ یہ بے پندے کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، فواد چودھری۔
4 پارٹیاں چھوڑ کے تو پی ٹی آئی میں آئے تھے. جی جب 9 مئی کا مشکل وقت آیا تو پارٹی چھوڑ کے تو استحکام پاکستان پارٹی میں جا کے یوں منہ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے جیسے چوری کر کے آئے ہوں. بالکل. اور اب وہ پھر بامے مر گئے ہیں پی ٹی آئی کے بانی کے. حالانکہ پارٹی میں کوئی پذیرائی نہیں ہے ان کی, ابھی تک پارٹی کے بانی نے ان کو ملنے تک کا وقت نہیں دیا ہے. آپ کے سامنے ہے نا, یہ وہ ہیں موقع شناس لوگ جو جہاں آپ کو سپیس نظر آتی ہے وہاں اپنی چونچ اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ پارٹی لائلسٹ نہیں ہوتے, یہ پارٹی کے مشکل وقت میں کبھی ساتھ نہیں دیتے ہیں. میں اگر آپ مجھے مجبور کریں گے میں آپ کو بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے, کیسے کیسے لوگ آتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے رہے ہیں. اب جو ہلچل مچی ہے 26 نومبر کے بعد, جس کا میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں, غالباً پارٹی کے بانی نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ جو میں نے مائیگریٹری برڈ پالے تھے, یہ جو میں نے پیرا ٹروپرز کو اکوموڈیٹ کیا تھا, اس سے پارٹی تو بقول شیر افضل مروت کے بڑھ گئی. ٹھیک ہے جی, پارٹی کا تو فلوس اڑ گیا نا. یہ جس طریقے کا 26 نومبر کو مظاہرہ ہوا ہے, جس طریقے کے مثالیں چھوڑ کے بھاگے ہیں, وہ تو امبیرس کرنے کے لیے کسی کو بھی بہت کافی ہیں. جی اب لگتا مجھے یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن آئی ہے پارٹی میں کہ نہیں, کم از کم وہ لوگ آگے لانے چاہیے لیڈرشپ رول میں جن کا پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, جنہوں نے پارٹی کے لیے مار کھائی ہوئی ہے. کہتا بیرسٹر گوہر فارغ, سلمان اکرم راجہ فارغ, اور نئے نام کون آئے, اسد کیسر. ہارڈ کور پولیٹیشین جس کی پوری ہسٹری ہے, جس نے اس پارٹی کے لیے بھی مار کھائی ہے, اس سے پہلے بھی ہی واز اے ہارڈ کور پولیٹیکل ورکر. اوکے, علی محمد خان, آپ یاد کریں وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا, اس کے بعد جو تقریر کی تھی انہوں نے, پھر اس کے بعد جس طریقے سے میڈیا کے اندر انہوں نے تسلسل کے ساتھ فار لاسٹ 2 ایئرز ڈیفینڈ کیا بانی کو. یہ لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں, ان کا آگے آنا میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ از اے گڈ اومن, کہ ان لوگوں کو موقع مل رہا ہے. اچھا بخاری صاحب, اب حامد رضا صاحب نے تو استعفیٰ دے دیا ہے, جس کی تصدیق بھی پاکستان تحریک انصاف نے بھی کر دی ہے, باقی بھی سورسز اس چیز کو کنفرم کر رہی ہیں کہ ہاں انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب پیرا ٹروپرز پر اب بات کر رہے تھے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی بانی پی ٹی آئی کو پاکستان تحریک انصاف میں اتنے سارے احتجاجوں میں ناکامیاں, اور ویسے پاکستان تحریک انصاف کی جو اپوزیشن بنتی جا رہی ہے, کیا اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ پیرا ٹروپرز کی وجہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف کافی پیچھے چلی گئی ہے؟ اگر میں یہ تسلیم کر لوں کہ سنی اتحاد کے سربراہ حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے, اگر میں یہ مان لوں کہ وہ سیاسی جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے اور جو سیاسی کمیٹی ہے اس سے مستعفی ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں, اور اگر یہ میں مان لوں کہ وہ سیٹ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں, تو پارٹی تو نیشنل اسمبلی سے گئی, کیونکہ وہ جو 41 سیٹس ہیں یا وہ جو 91 سیٹس جو سپریم کورٹ نے دی تھی, وہ کس کو دی تھی؟ ان کو ہی دی تھی نا, سنی اتحاد میں گئے تھے. انڈیپینڈنس کی تو کوئی پارٹی نہیں ہوتی نا. تو آپ ذرا سوچیں کتنا گمبھیر سیناریو بنے گا اگر یہ واقعتاً صحیح ہے. آ جائیں جناب. میں نے کہا نا کہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے, ہمیں بہت زیادہ باتیں کرنی ہے. مائیگریٹری برڈز اور یہ جو پیرا ٹروپرز ہیں, ان کے بارے میں مجھے وہ ایک فلم تھی, بن روئے شاید اس کا نام تھا, جس کا وہ بڑا معروف ڈائلاگ ہے, جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. بھائی جب یہ ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کو چارہ کیوں ڈالتے ہیں, ان کو کیوں وہ ڈالتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے امتحان کے لمحے بھی آتے ہیں اور اس میں اچھے فیصلے بھی پھر ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ورکرز کو سامنے لانے کا فیصلہ اچھا ہے. یہ تو ہوگی ایک بات. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. بشرا بی بی, پارٹی کے ہر فورم پر ان کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. بالکل میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, چاہے وہ کور کمیٹی ہے, چاہے وہ سیاسی کمیٹی ہے, چاہے وہ استعفوں سے متعلق میرا چھوٹا سا سوال ہے, اس پہ میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب 9 مئی والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد بہت ساری پریس کانفرنس کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے, اور بہت سارے استعفے بھی آئے. ابھی حامد خان صاحب کا پہلا استعفیٰ ہے, اور باقی ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. ابھی اس میں کنفرمیشن نہیں ہے. تو بخاری صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے بڑے استعفے آ سکتے ہیں؟ کیا پریس کانفرنسز اور پھر وہی والا جو ایک ہم نے دور دیکھا آپ سے کچھ مہینے پہلے دوبارہ شروع ہوگا؟ یہ نا آپ نے مجھے چھیڑ دیا. اچھا خاصا میں جا رہا تھا, اوائڈ کر رہا تھا کہ اس کے اوپر ریزگنیشن بھی میرے مائنڈ میں سوال تھا. لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو میں نے کہا نا کہ پارٹی کے ساتھ جو ڈیڈیکیٹڈ ڈیووٹڈ لیڈرشپ ہے وہ تو کہیں نہیں جاتی نا. لیکن جو یہ
پیرا ٹروپرز ہیں یہ جو فصلی بٹیرے یہ بھاگ جاتے ہیں, ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں, 9 مئی کو بھی بھاگے تھے. آپ اشارہ جس طرف کر رہی ہیں وہ میرے نزدیک اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کیا ایسا کچھ ہونے والا یہ پارٹی کی حیت جو ہے, جو اس کی کمپوزیشن ہے, یہی رہنے جا رہی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. اگر تو ہم وہ پروپیگنڈا سنیں جو اس پر نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, تو وہ یہ ہے کہ جناب ایک متحدہ کی طرح سے, متحدہ پاکستان بننے کی طرح سے ایک پی ٹی آئی پاکستان بننے جا رہی ہے. اور یہ بات جو ہے یہ آج نہیں کر رہے ہیں, آپ اتنے دنوں سے میرے ساتھ پروگرام کر رہی ہیں, ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی کو زندہ بھی رہنے دیا جائے گا اور شاید وہ اقتدار میں بھی آئے, کیونکہ ووٹ عمران خان کے نام پر پڑے گا, بٹ دیٹ ول بی مائنس عمران خان. اب آپ کہیں گی کہ جناب وہ پارٹی کیسے رہے گی, وہ پی ٹی آئی کیسے رہے گی اگر وہ عمران خان سے مائنس ہے. وہ پارٹی کے فیصلے وہی کریں گے, پارٹی کو ووٹ بھی انہی کے نام پر پڑے گا, لیکن وہ خود نااہل قرار دے دیے جائیں گے کہ وہ کوئی بھی عہدہ جو ہے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا اختیار کر سکے. یہ پلاننگ, خواہش یا منصوبہ ہو سکتا ہے, ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں نے کچھ نہیں کہا, لیکن اس کے اوپر بے پناہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب آج یہ بشرا بیوی کا میں نے سوال کیا تھا, آپ نے ڈی ٹریک کر دیا اس سے. اس کے اوپر میں نے کہا کہ ہر پارٹی کے فورم کے اوپر اب ناؤ اٹس دا بلیم گیم, اٹس دا بلیم وچ از چینجنگ سائڈس. احتجاجی پارٹی سیاسی پارٹی پہ ڈال رہی ہے, سیاسی پارٹی کسی پہ ڈال رہی ہے, کوئی بشرا پہ ڈال رہا ہے, کوئی علیم گنڈا پور پہ ڈال رہا ہے, خود آپس میں بشرا بی بی گنڈا پور پہ ڈال رہی ہے, گنڈا پور ان پہ ڈال رہا ہے. ایک عجیب و غریب قسم کی کشمکش اس وقت پارٹی کے اندر جاری ہے, وچ از ڈینجرس. ایسے حالات میں جب پارٹی کرائسس کا سامنا کر رہی ہو, جب پارٹی کو سٹنگ گورنمنٹ کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آن سلاٹ کا سامنا ہو, اس پارٹی میں اس طرح کی ٹگ آف وار جو ہے وہ ہمیشہ ڈینجرس ہوتی ہے. ہوا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پارٹی میں ہمیشہ سے ایک ہی بندے کی چلتی تھی, اس کا نام تھا بانی پی ٹی آئی. بلکہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے نام لینے میں, عمران خان. اوکے, عمران خان نے کہا ایٹ اے ویری کروشل پوائنٹ کہ آپ سنجانی چلے جائیں اور وہاں جا کے دھرنا دے دیں. اس کو کوئی شخص پارٹی میں ہمت نہیں رکھتا تھا انڈو کرنے کی. اب سے پہلے کبھی ایسا ہوا پارٹی کی پولیٹیکل قیادت نے جو بیچ میں گو بٹوین تھی, جو بانی کو مل رہی تھی میسج, وہاں سے ادھر کا دے رہی تھی, ادھر سے ادھر کا دے رہی تھی, انہوں نے جا کے بتایا ان کو. اینڈ اف آئی ہیو ٹو ٹرسٹ وٹ مائی سورسز سے کہ خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں مانے گی, تو پھر خان صاحب نے ایک ویڈیو پروگرام ریکارڈ کرا کے انہی کے ذریعے وہاں بھیجا, جو دکھایا گیا بی بی کو. ایک دوسری اطلاع یہ ہے کہ بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے فون پر بات کرائی گئی. انہوں نے ان کو ہدایات جاری کی کہ آپ یہاں سے واپس ہو کے سنجانی بیٹھ جائیں جا کے. مگر چونکہ جو مجمع تھا سامنے, جس طرح سے چارج کراؤڈ تھا سامنے, وہ ایک مجھے یاد آ رہی ہے مثال نا, وہ کسی نے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں میں, وہ ایک شرابی تھا, اس نے شراب کی بوتل پھینک کی خالی کر کے کونے میں, وہاں چوہا بیٹھا تھا, اس نے منہ اندر دیا, چڑھ گئی اس کو, وہ کھڑا ہو گیا دم پہ, اس نے کہا ویئر از دا کیٹ. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ کراؤڈ دیکھ کے, جتنا چارج کراؤڈ تھا, بی بی نے کہا وچ بانی پی ٹی آئی, آئی ول ڈیسائیڈ. اور انہوں نے پارٹی کو بھی مروا دیا, ورکرز کو بھی مروا دیا, اور اب جو چپکلس پارٹی کے اندر چل نکلی ہے اس کا کیا ہونے جا رہا ہے وہ اللہ اس کا حامی و ناصر ہوئی کہہ سکتے ہیں ہم. کہ میدان میں ورکرز کو چھوڑ جانے کی یہ پولیٹیکل روایت پہلی دفعہ پی ٹی آئی اس کی بانی ہے. ہم نے 50 سال سے زیادہ, بلکہ 55 سال کی سیاست تو میں نے کی, دیکھی, رپورٹ کی اور آبزرو کی ہے اور تجزیہ کیا ہے. میں نے آج تک کسی پارٹی لیڈرشپ کو ورکروں کو میدان میں چھوڑ کے بھاگتے نہیں دیکھا. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے, جو جب پتہ چلا پارٹی کے لوگوں کو جو ارد گرد تھے ورکرز کہ یہ جا رہے ہیں, یہ غائب ہو رہے ہیں, جو ٹھکائی انہوں نے گنڈا پور کی ہے, آئی وش مائی پروڈیوسر کوڈ شو دیٹ ہیئر. ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں, ان کے اوپر بوتلیں مار رہے ہیں لوگ, ان کی گاڑی کے اوپر چڑھ کے کود رہے ہیں, وہ میں نے بھی دیکھی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ روایت بھی پہلی دفعہ جو ہے وہ. بخاری صاحب ایک اور سوال ہے, جس طرح سے ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف میں پہلے بہت زیادہ ڈیوائیڈ آلریڈی تھا, ٹھیک ہے. اب جب بشرا بی بی آئیں, بشرا بی بی نے ایک احتجاج کی کال دی, کچھ لوگوں کا یہ رائے تھی کہ سنجانی جا کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں, وہاں جا کے اپنا جلسہ یا اجلاس جو بھی کرتے ہیں. اب احتجاج وہاں پہنچنے کی بجائے بشرا بی بی نے خودکار فیصلہ لیا, جس طرح سے بھی اب بتا بھی رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کی کال کو خودکش فیصلہ انہوں نے خود سے لیا.
کیا لگتا ہے آپ کو کہ بشرا بی بی نے جو خودکار فیصلے لیے ہیں بجائے اس کے کہ وہ پوری قیادت کو اپنے اعتماد میں لیتی اور پھر کوئی فیصلہ کرتی، کیا یہی وجہ ہے کہ اب جو استعفے آ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ اور اس کے بعد یہ بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اور بھی بڑے بڑے استعفے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے تو کیا لگتا ہے بشرا بی بی کا رویہ یا اپنی تمام تر جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے ان کو لیا نہیں انہوں نے اعتماد میں اور خود سے فیصلے کیے، یہ ایک بڑی وجہ ہے استعفوں کی؟ میں یہ بائی کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوں کہ 26 نومبر سے پہلے تک ہر پارٹی کا لیڈر جو بشرا بی بی کہتی تھی اس کو ماننے کے لیے تیار تھا. کسی ایک بندے نے اس سے پہلے کبھی ان کی خواہش اور ان کے فیصلوں کے آگے نہ نہیں کی ہے. یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب ایک تو وہ خود غائب ہو گئے سین سے، پولیٹیکل قیادت کہیں نہیں تھی. جو مرکزی قیادت ہے ویر وردے، نام لے کے پوچھوں آپ سے، کوئی ایک لیڈر ان دو بندوں بشرا بی بی اور جو گنڈا پور ہیں ان کے علاوہ مجھے ذرا پرومیننٹ نام لے کے بتائیں کون تھا گراؤنڈ پہ؟ ویئر از حماد اظہر؟ وہ جو بہت بڑے اتنے بڑے نعرے مار رہے تھے، اپنے قد سے بھی بڑے نعرے مار رہے تھے، وہ ویئر واز ہی؟ ویئر ور ادر پولیٹیکل لیڈرز؟ جو پرومیننٹ لوگ ہیں ان کے سین پر کوئی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. جب پارٹی اس طرح لاوارث چھوڑ دی جائے گی تو پھر وہ بھی پھر فیصلے کرے گی. بالکل صحیح ہے. بخاری صاحب اب کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی اور سلمان اکرم راجہ میں کوئی رفٹ ہے. بشرا بی بی نے جب سوال پوچھا سلمان اکرم راجہ سے کہ آپ ڈی چوک پہ کہاں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، میں بانی پی ٹی آئی کو جواب دے ہوں. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی اب یس آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی خبریں آ رہی ہیں کہ پوسٹ 26 نومبر صورتحال بہت بدل گئی ہے، ریڈیکلی بدل گئی ہے. اس وقت جو جس طرح کی بیانات دے رہے ہیں سیاسی کے لوگ، آئی وش کہ وہ ہم سارے یہاں پہ ریپروڈیوس کر سکتے. اب کوئی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری تباہی آئی ہے بشرا کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے. خود علی امین گنڈا پور صاحب بھی چھپے لفظوں میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے صورتحال بدلی. میں تو جانا چاہتا تھا ادھر سنگا جانی میں، تمہیں دیکھو تو یہ لے کے آئی ہے. سارا ملبہ اس پر اب ڈال دیا ہے. لیکن جب وہ یہ فیصلہ کر رہی تھی اس وقت تو کسی نے ریزسٹ نہیں کیا. کیا گنڈا پور کے پاس یہ چوائس نہیں تھی کہ وہ کہتی کہ بی بی میں اپنے لیڈر کی بات مانوں گا، میں بانی کی بات مانوں گا، میں نہیں جا رہا آپ کے ساتھ، میں واپس جا رہا ہوں؟ کیوں نہیں کیا یہ؟ اور جب آپ اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے تو پھر آپ کو یہ جواز پیش کرنے کا بالکل، یا تو کہ سیاسی کردار کو واضح کر دیں، کیونکہ سیاسی پوزیشن کیا تھا کہ پارٹی کو کنفیوژن نہ ہو. دوسری بات یہ ہے میرے خیال سے اگر ہم بہت بڑی زیادتی کریں گے، اگر ہم نے انالائز کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، اگر ہم ان ورکرز کو خراج تحسین پیش نہ کریں جنہوں نے 2 مرتبہ بٹرے 3 مرتبہ بٹرے ہونے کے باوجود پارٹی کا ساتھ دیا. 9 مئی کے بعد خود بانی پی ٹی آئی نے کہا یہ میرے لوگ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ایجنسی کے لوگ ہیں. بٹریل آف دا ہائیسٹ آرڈر، پوری ہسٹری میں ایسی بٹریل نہیں ہے. اس کے بعد 2 مرتبہ جو اسلام آباد پہ چڑھائی ہوئی، دونوں دفعہ موصوف غائب ہو گئے. خود روپوشی جس کو میں کہتا ہوں، ایک دفعہ 4-5 گھنٹے کے لیے اور ایک دفعہ ساری رات کے لیے. اور اور پھر پتہ نہیں کون سی اڑن تشتری میں بیٹھ کے 12 اضلاع پاس کرتے ہوئے وہ اچانک پشاور پہنچ گئے. ٹھیک. ابھی بھی اس کے بارے میں بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ who let گنڈا پور اینڈ بشرا بی بی go out of اسلام آباد. سمجھ رہی ہیں نا آپ بات؟ اس کے بارے میں پارٹی کے لوگ کہتے ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. یہ پارٹی کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے یہ سب سے بڑی وعدہ معاف گواہ بنے گی عمران خان کے بارے میں. یاد رکھیے یہ سب چیزیں ایک طرف، لیکن جو کارکن تھا بلوس ہو کے پاکستان تحریک انصاف کمپلیمنٹ پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اس بٹریل کے باوجود بھی. اور ایک اور بات میں جان دوں گا آپ کو، یہ تو ہو گیا کے پی کے لوگ، باقی بھی تو 3 صوبے ہیں. پنجاب میں تو شمالی پنجاب سے پورے کا پورا الیکشن جیتنے کا دعویٰ تھا پی ٹی آئی کا کہ ایک بندہ وہاں سے کوئی نہیں جیتا. آپ نے بہت تیز ہے نا، میں اس طرف آنے نہیں چاہتا تھا، آپ نے لے دے کے جو ہے نا وہ جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی پت وہ ان کے پلے وہ بھی اتار دی ہے. دیکھیے گزارش ہے کہ جب آپ اس طرح کی حرکت، میں آپ کے ساتھ مل کے یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ممکن ہے یہ آرگنائز کیے گئے ہوں لوگ، بالکل پولیس پڑھا کے پٹی لے آئی ہو، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. لاسٹ دفعہ آپ کو یاد ہے جب آئے تھے لوگ تب بھی افغان پکڑے گئے تھے. ایسے ہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ ان کے بارے میں یہ ایلیگیشن ہے کہ ان کو ٹی ٹی پی سپورٹ کرتی ہے. ایلیگیشن کا ہے، میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ کرتی ہے، لیکن پورے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی یہ بات جو ہے، میں نے تو خان صاحب کا نام طالبان خان نہیں رکھا تھا کہ میں نے رکھا تھا، وہ اس لیے کہ ان کے سافٹ کارنر، لہٰذا وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. اگر یہ پریمسز مان لیا جائے تو پھر یہ جس قسم کا کراؤڈ آتا ہے اور جس قسم کی حرکات یہ کرتے ہیں، جس طریقے سے یہ ریزسٹ کرتے ہیں، یہ وار ہارڈن لوگوں کا کام ہے. یہ عام پولیٹیکل ورکر جو ہے نا، ہی از دا لاسٹ پرسن ٹو فیس دا بلٹ.
ریلیجیس اس میں کچھ ہو. مجھے یاد ہے 1977 کی کیمپین جو پی این اے نے کی تھی اگینسٹ ذوالفقار علی بھٹو, دیر واز اے اسٹرانگ ایلیمنٹ آف نظام مصطفیٰ کی امپلیمنٹیشن کی خواہش, اور یہ کہ جو فیصلے ہیں بھٹو صاحب کے وہ غیر اسلامی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں تھیں. تو ریلیجیس ایشوز کے اوپر تو لوگ اپنی چھاتیاں کھول دیتے ہیں گولیاں کھانے کے لیے, لیکن سیاسی ورکر جو ہیں, پولیٹیکل ورکر جو ہیں, وہ انلیس اس نوعیت کے لوگ ہوں کوئی نہیں کھاتا. مجھے بتائیے جلدی سے مسلم لیگ نون کے کتنے لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں؟ مجھے بتائیے پیپلز پارٹی سے زیادہ بڑی ایکٹیوسٹ پارٹی کون ہے؟ اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی نہ حکومت کو چیلنج کیا ہے اس طرح سے, نہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے. یہ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ تاثر خود بھی یہ دیتے ہیں کہ ہم تو آئے فوج کو فتح کرنے, وہ کسی کو بلیم نہیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ who are these نواز اینڈ شہباز اینڈ nobodies, یہ تو وہ کہتے ہیں کہ مورے ہیں, ہم تو ان سے لڑائی لڑنے آئے ہیں جو اصل طاقت ہے جن کے پاس. بات چیت بھی انہیں سے کرنا چاہتے ہیں, ان کو قبر تک نہ چھوڑنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں, ان کو میر جعفر میر صادق بھی کہتے ہیں, بات بھی ان سے کرنی ہے. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا لطیفہ آپ کو مزہ آیا کہ نہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال بھی کچھ عجیب و غریب بنتی جا رہی ہے. چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر پی سی بی نے پاکستان میں انعقاد کے معاملے پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے بھی رابطہ کیا ہے. بخاری صاحب, اب چیمپئنز ٹرافی کا جو معاملہ ہے, اب لگ رہا ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کا قابل قبول فارمولا میٹنگ سے پہلے فراہم کیا جائے. ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں, اس پہ میں آپ کا جواب جانوں گی, لیکن اس پہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کچھ کہا ہے, ایک بار وہ بھی ناظرین کو دکھا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی. ہمارا مسلسل آئی سی سی سے رابطہ ہے, میری آئی سی سی کے چیئرمین سے مسلسل بات چیت جاری ہے. ہماری ٹیم بیٹھ کے ان سے بات چیت بھی کر رہی ہیں, اور ہم پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کرکٹ کے مفاد میں جو بیسٹ چیز ہوگی وہ لے کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم سٹانس میں بڑا کلیئر ہیں, لیکن ہمیں ون ون ہو کے نکلنا ہے, اور مجھے بڑی امید ہے کہ قوم مایوس نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جا کے انڈیا کرکٹ کھیلیں اور انڈیا نہیں کھیلے یہاں آ کے, یہ نہیں ہو سکتا. تو جو بھی ہوگا برابری کی سطح پر ہوگا, اور ہم اس میں آئی سی سی کو بڑا کلیئر بتا چکے ہیں. آگے جو فائنل بورڈ میٹنگ میں ہوتا ہے وہ آپ کو آگاہ کر. بخاری صاحب, اب چیئرمین پی سی بی کی سٹیٹمنٹ کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو, واقعی برابری کی سطح پہ پاکستان کو رکھا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ ہمارے چیئرمین ہیں جی, اور میرے تو ان کے ساتھ کئی مختلف قسم کے تعلق ہے اور رشتہ ہے, لیکن میں آئی وانٹ ٹو سلیوٹ ہم فار اسٹینڈنگ فار دا پاکستان's cause. ماضی میں اس طرح کی سچویشنز پہلے بھی آئی ہیں, لیکن ہم نے ہر دفعہ سرنڈر کیا ہے. ہم نے انڈیا کا ساتھ لیا جب بگ 3 کا معاملہ چل رہا تھا, آپ کو یاد ہے ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, اور جو ہی وہ آئی سی سی پر قابض ہوئے اس کے بعد سے انہوں نے ہمیں they don't want to know us. اس کے بعد اس سے پہلے ہم کرکٹ ڈپلومیسی کا حصہ رہے, اگر آپ کو یاد ہو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جا کے میچز دیکھے گئے, اور یہ تصور کیا گیا اور ریزیوم کیا گیا کہ اس سے بائی لیٹرل ریلیشنز بہتر ہوں گے, ٹینشن کم ہوگی ریجن میں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود ہم نے جتنی بار بھی انٹرنیشنل ٹورنامنٹس انڈیا میں ہوئے ہیں, ہم نے تمام تر ٹینشنز کے باوجود جا کے وہاں کھیلا ہے. اتنی ٹینشن کے کریکرز چل رہے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں, کسی نے کہا ہم پچ بال ٹھاکرے وغیرہ نے کہا کہ ہم پچ اکھاڑ دیں گے, میچ نہیں ہونے دیں گے. اس سب کچھ تھریٹ کے باوجود ہم نے جا کے وہاں کرکٹ کھیلی ہے. اور اگر اتنے بڑے ٹورنامنٹ کے لیے جس کے لیے اتنی تیاریاں ہیں ہمارے ہاں, مطلب ہے قذافی اسٹیڈیم کی حیت ہی بدل گئی ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی کرکٹ اسٹیڈیم ایکولنٹ ٹو مینی انٹرنیشنل اسٹیڈیمز. اتنی تیاریاں اتنے زور شور سے ہیں کہ اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہمارے یہاں ہو رہا ہے, لیکن انڈین ایٹیٹیوڈ از بوتھ کیلس اینڈ ان ایکسیپٹیبل. دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی ہیز فوٹ پاکستان's کیس اور از ٹرائنگ ٹو فائٹ پاکستان کیس ان آئی سی سی ویری ویری اسٹرانگلی آن اے ویری ویری اسٹرانگ وکٹ. انہوں نے کہا ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے ایکسیپٹیبل. اگر کوئی میچ باہر جاتا ہے تو ہم کبھی انڈیا کے ساتھ جا کے کرکٹ نہیں کھیلیں گے انڈیا میں. تو میں آنیسٹلی آئی فیل ویری پراؤڈ کہ کسی نے پاکستان کی کاز کے لیے سٹینڈ تو لیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ امکان ہو سکتا ہے پاسبل کہ کچھ میچز پاکستان سے باہر ہو جائیں اگر پاکستان اس پہ ایگری. ابھی ہم نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے اس کو, لیکن یہ بات طے ہے کہ پھر ہم کبھی انڈیا جا کے میچ, اور انڈیا یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم انڈیا کے ساتھ کرکٹ ہی نہیں کھیلیں گے کبھی کسی بھی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں بھی. یہ ریسپیکٹیبل سٹانس ہے. اسٹیک ہولڈرز اس میں بہت ہیں,
اس میں جو اسٹار سپورٹ ہے وہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ اس کے پاس رائٹس ہیں پوری دنیا میں دکھانے کے، اور سب سے زیادہ ریونیو جہاں سے جنریٹ ہوتا ہے وہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے، چاہے وہ لیگ میچ ہے، چاہے وہ سیمی فائنل ہے، چاہے وہ فائنل ہے. بیکاز اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہندوستان میں پتہ ہے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ یدھ ہے، یعنی جنگ ہے. ٹھیک بخاری صاحب، اب جس طرح سے محسن صاحب نے بھی سٹینڈ لی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان کی پوزیشن کو ریٹین کرنے کے لیے، میرا خیال ہے پراؤڈ کی بات بھی ہے. بخاری صاحب، اب آئی سی سی کی کل والی میٹنگ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا مائنس انڈیا فارمولا زیر بحث آ سکتا ہے؟ انڈیا کے بغیر چیمپئنز ٹرافی کھیلی جا سکتی ہے؟ دیکھیے امکانات تو بہت سارے ہیں. امکان تو یہ بھی ہے نا کہ ہائیبریڈ ہو جائے، 3-4 میچز جو ہیں ان کو پاکستان چلے جائیں، پاسبل ہو سکتا ہے چیمپئن ٹرافی بچ جائے گی. یہ جو بات آپ کر رہی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی اگر ہمارے حق میں فیصلہ دے دے تو 9 نمبر کی جو ٹیم ہے وہ اپ گریڈ ہو کے 8th کی ہو جائے گی اور ٹورنامنٹ ہوگا. لیکن ہائیبریڈ والی آپشن پہ تو پاکستان نہیں آنا. ہائیبریڈ آپشن پہ تو ابھی تک تو اس نے ہی ہیز پٹ ہز فٹ ڈاؤن، اور میں نے اسی لیے تو سلوٹ بھی ہے، میں تو نہیں سلوٹ مارا نا، ہم نے بلا وجہ تو نہیں مارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کاز کے لیے ان کے the nation should stand behind him because he fighting the nation's case, not his personal case. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو بھی ہمارے چیئرمین ہوتے تھے پی سی بی کے، انہوں نے مختلف جگہ کے اوپر کمپرومائزز کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اپنے ذاتی گین کے لیے کیا. Obviously they did it for the game of cricket, they did it for the sake of international جو آئی سی سی ہے اس کے لیے. لیکن اس طرح سے سٹانس لینے سے یہ امکانات موجود ہیں کہ انڈیا اس میں سے مائنس ہو جائے، ایک نئی ٹیم ایڈ ہو جائے، یا انڈیا الٹیمیٹلی پریشر میں آنے پہ تیار ہو جائے. پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس نے کاروبار کے دوران نئی تاریخیں رقم کر دی ہیں. بخاری صاحب، اب 17 ماہ پہلے معاشی لحاظ سے کافی عدم استحکام تھا، کافی کرائسس کا شکار تھا پاکستان، اب ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک ضرب المثل ہے انگریزی میں بلیسنگ ان ڈسگائز. جی، تو حالات ملک کے اگر بہت اچھے نہ ہوں لیکن اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے اچھے ہو جائیں تو پوری دنیا میں آپ کے ملک کی بھی نیک نامی ہوتی ہے، لوگ آپ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ فگرز ہیں جو حکومت کا کلیم نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں اکانومی سے ریلیٹڈ وہ ان کو ویٹ کرتی ہیں. بلومبرگ اگر کچھ کہہ رہا ہے یا وال اسٹریٹ جرنل کچھ کہہ رہا ہے تو دیز آر اتھارٹیز. اسی طرح سے فچ جو ایک ادارہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فگرز ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں وچ آر ویری انکریجنگ. مطلب ہے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج پچھلے 75 سال میں بہت اچھے ادوار کی مثال دیتے ہیں. اس نے کبھی یہ حد پار نہیں کی ہے. دے آر ٹچنگ 100,000. مطلب ہے ایز اے پاکستانی وی شوڈ بی پراؤڈ آن اٹ. اور سارا سسٹم نیچرل ہے. دیکھیں پرسوں ترسوں اور کل حالات خراب تھے. اٹ وینٹ نوز ڈاؤن. 3500 پوائنٹ کی کمی ہوئی ایک دن میں. آپ کو پتا ہے ایک پوائنٹ از آف مینی بلینز. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ایک صورتحال ہینڈل ہو گئی ہے تو اس کے بعد 450 یعنی جو پوائنٹس ہیں اس کا اضافہ ہوا ہے. آئی تھنک دیز انڈیکیٹرز آر گڈ. دوسری بات یہ ملک ہمیں انہیرٹ ہوا تھا ایٹ اے سچویشن when the sword of default was hanging right around our neck. بہت پریشان کن. آج گئے کل گئے. پر اگر آپ کو یاد ہو میں نام نہیں لوں گا جان کے پارٹی کا، وہ کہہ رہی تھی یہ تو گئے، یہ تو آج گئے کل گئے. ڈیفالٹ. نہ صرف یہ بلکہ اس کو یقینی بنانے کے لیے بہت ساری کوششیں ہوئی جس کا ایک دو کا ذکر کرنا ضروری ہے، ٹائم کم ہے. ورلڈ بینک کے سامنے، آئی ایم ایف کے دفتروں کے سامنے، صدر دفتروں کے سامنے واشنگٹن میں کس نے مظاہرے کیے تھے آپ کو تو یاد ہونا چاہیے. خاص طور سے وہ گل نامی ایک جو مفرور ہے وہ تو یاد رہنا چاہیے آپ کو. اور اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی کین تھنک آف اے گڈ فیوچر. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں گے. اسی کے ساتھ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی طرف سے ہمیں خیر کی خبر ملے گی. اور وہ جو ایک خواب ہے کہ اکنامکلی پاکستان جو ہے اس کو وائبل ہونا چاہیے، اس کے ادارے مستحکم ہونے چاہیے، اس کے لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے، مہنگائی میں کمی آنی چاہیے، بزنس فلرش کرنا چاہیے، یہ سب کچھ جو ہے وہ منسلک ہے اس سے کہ پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو رہیں اور بہتری آئے. بالکل یقیناً اکانومک انڈیکیٹر جب کسی ملک کے بہتر ہوتے ہیں تو معاشی استحکام آتا ہے اور ملک ترقی کرتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.